اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر ہزار راتوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر ہزار راتوں سے افضل ہے۔ یقیناً ترجمہ ہے یقیناً ہم نے اسے قرآن یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ ہم نے شب قدر کو نازل کیا۔ آپ کیا سمجھے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ضرور ہوا کرو اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیا کرو۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکلاتیں آسان فرما دے گا۔ لائلہ کا مطلب رات، دور۔ قدر کا مطلب پیمانے ہیں۔ قرآن کریم کے معاشی نظام سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام استحصالی تاریخی دور تھا، جس نظام میں انسانیت جھلس رہی تھی۔ پھر قرآن نازل ہوا اور قرآن کا معاشی نظام قائم ہوا۔ ذرائع پیداوار انسانوں سے آزاد ہوئی، جس میں مملکت اہلیہ سوسائٹی میں رہنے والوں کے تمام ضروریات زندگی کے مفت فراہمی کی ضمانت لی، جس میں انسان فکر معاش سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرآن کے معاشی نظام کی ایک رات سرمایہ دارانہ استحصالی نظام کی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ شب قدر ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کو سال کے دوسرے مہینوں پر ایک خصوصی فضیلت اور شرافت حاصل ہے جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں، اسی طرح سال کی تمام راتوں میں شب قدر کو وہ فضیلت و کرامت حاصل ہے جس سے دوسری راتیں خالی ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور شب قدر کی عزت و شرافت کے لیے یہ کیا کچھ کم ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم کو دفعتاً نازل فرمانے کے لیے اسی ماہ اور اسی شب کو انتخاب فرمایا، جیسا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ اس میں ذکر فرمایا گیا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت تک اکٹھا لے کر اترے، اور جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے فرشتوں کو اس کی املا کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام 30 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے رہے۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم لوح محفوظ سے سماء دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اسی طرح سماء دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی قرآن کی ابتدا بھی لیلۃ القدر ہی میں ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کی تفسیر قدر لیلۃ القدر سے کی ہے کہ شب قدر کیا ہے، وہ رات کون سی ہے جو قدر والی ہے۔ شب قدر، شب کا معنی رات ہے، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یا شب قدر در حقیقت اس رات کا نام ہے جس میں اللہ تعالی کی جانب سے آئندہ سال کی شب قدر تک کے تمام مقدارات اور مخلوق کے حق میں ہونے والے رزق، موت و حیات کے متعلق
جمیع فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اس رات کو لیلۃ الحکم اور لیلۃ القدیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قدیر خلائق کا فیصلہ بھی اس شب میں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تقدیرات اور فیصلے جو ازل میں اللہ تعالی مخلوق کے بارے میں صادر فرما چکے ہیں اور جو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، اس شب میں ان کی نقل ملائکہ مدبرات کے حوالے کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو نافذ کریں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدیرات امور کو ان ملائکہ کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے جو وجود میں آنے والے واقعات پر مقرر کیے گئے ہیں، ورنہ ان اشیاء کو اللہ تعالیٰ کا مقدر فرمانا تو ازلی ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش سے قبل ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوح محفوظ سے اس شب میں رزق، بارش، موت، زندگی، یہاں تک کہ حاجیوں کی تعداد نقل کر کے ملائکہ کو دی جاتی ہے، ملائکہ کو دے دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء و قدر تو شعبان کی 15ویں شب کو ہوتی ہے، لیکن متعلقہ فرشتوں کو ان کی ذمہ داری لیلۃ القدر میں سپرد کی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی معاملات کا تصفیہ شعبان کی 15ویں شب میں کر دیتے ہیں اور ان کی ذمہ داروں کو شب قدر میں صبر کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد اہل علم کا قول فرمایا ہے کہ دراصل یہ 3 علیحدہ علیحدہ امور ہیں۔ پہلا کام تقدیر اشیاء کا ہے کہ کون سی چیز کب اور کس حال و کیفیت میں وجود آئے گی، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق سماوات والارض سے پہلے ازل میں ہی فرما دیا تھا۔ دوسرا کام اس تقدیرات کو لوح محفوظ میں لکھ کر ملائکہ کے سامنے ظاہر کرنے کا تھا۔ یہ کام شعبان کی 15ویں شب میں کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا کام متعلقہ فرشتوں کو ان کو ذمہ داریاں سونپے جانے کا ہے۔ اس کی تکمیل لیلۃ القدر میں ہوتی ہے کہ جن ملائکہ مدبرات کو اس شب میں فیض احکام کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ گویا یہ چاروں تو اصل ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ شب قدر کہلائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیوں شب قدر کہا جاتا ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عظیم قدر و منزلت والی شب ہے۔ اس شب میں عبادت و ذکر کی وجہ سے بے عزت و بے قدر لوگ بھی قدر و منزلت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے درجات بھی اس رات میں بلند ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس شب میں قرآن پاک قرآن کریم کا نزول ہوا جو دینی و دنیاوی سعادات و برکات کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے، اور اس شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نزول رحمت، نزول ملائکہ اور اجابت دعا ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ المبارک بھی رکھا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ دخان میں فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا۔ بعد حضرات نے اس آیت کو لیلۃ مبارکہ سے
مراد شعبان کی 15ویں شب لی ہے، مگر یہ قول مرجو ہے۔ حور مفسرین کے نزدیک لیلۃ مبارکتہ اور لیلۃ القدر ایک ہی شب کے دو نام ہیں جو رمضان میں پائی جاتی ہے، اور یہ قول کہ لیلۃ مبارکتہ مبارک شعبان کی 15ویں رات ہے غیر معتبر ہے۔ شب قدر میں کیا کریں؟ شب قدر حق جل شانہ کی طرف سے ایک عظیم النشان انعام ہے، اور اس کی قدر دانی علامت ایمان اور سعادت کی نشانی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شب قدر پائیں اور عبادت و تلاوت اور ذکر و استغفار سے اس کا حق ادا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں کھڑا ہونا سے مراد صرف نماز کی قیام ہی نہیں، بلکہ خواہ نماز پڑھے یا تلاوت کرے یا ذکر کرے یا استغفار کرے یا تسبیح کرے، اس میں لیکن عبادت میں مشغول رہے، اس میں بالکل جد و جہد رکھے، اللہ اللہ کی آواز آئے، بلند آواز سے اللہ اللہ کرو۔ تمام عبادت اس میں داخل ہیں، اور ثواب کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ عبادت محض اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول اجر و ثواب کے لیے ہو، ریا اور نمائش مقصود نہ ہو۔ جہاں تک ممکن ہو اس شب میں مختلف اور متنوع عبادات کرے، مثلا نوافل پڑھے، تلاوت قرآن کریم کرے، ذکر و تسبیح کرے اور دعائے استغفار سب ہی کا کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں ازمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری ازمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں۔ تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرا نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم فرما اور ان کی غیب سے مدد پیش فرما۔ تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روز رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کی والدین نہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین، کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب یا میرے اللہ کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔